بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بڑے ایک اندوناک واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ابھی ایک ویک کے اندر دو ایسے بڑے واقعات جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ باقی جو رپورٹ نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر ظاہر بات نہیں کی جا سکتی۔ جو دو بڑے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اس میں کراچی کے اندر ایک معصوم کلی کے ساتھ 5 سال کی ایک معصوم شہزادی کلی، اس کو کسی درندے نے مسل کے رکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اس کو مار کے اس کی لاش بوری کے اندر ڈال کے کچرے کے ڈھیر کے اندر ڈال دی گئی۔ ایگزیکٹ وہی واقعہ جو اس سے پہلے زینب ایک ہماری بچی کے ساتھ ہو چکا ہے قصور کے اندر لاہور میں۔ اور ابھی ایک کل کا واقعہ پھر ایک رپورٹ ہوا ہے کہ موٹر وے کے اوپر ایک خاتون کے کھڑی گاڑی کے اندر اس کو شیشے توڑ کے اس کو نکال کے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا، زیادتی کی گئی۔ تو یہ واقعات یک کے بعد دیگرے اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جب زینب کا واقعہ ہوا تھا تو پاکستان اور پوری دنیا کے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اس کو بڑی کوریج ملی تھی، وہ بہت ہائی لائٹ ہوا تھا، اور اس کو پورے پاکستان کا میڈیا نے اس وقت اس کو فوکس کیا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی، حالانکہ اس سے پہلے بھی بڑے واقعات ہو چکے تھے اور اس کے بعد بھی ابھی تک ہوئی ہیں، چونکہ اس کا تعلق ہماری تحریک سے تھا، منہاج القرآن تحریک کے ساتھ اس کی فیملی کا تعلق تھا۔ تو ہمارے لوگوں نے، ہماری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، یہ پاکستان کی سب سے آرگنائز اور ایکٹیو سوشل میڈیا ٹیم ہے، جو کسی بھی واقعے کے اوپر جب ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتی ہے تو وہ واقعہ آف کورس جو ہے وہ خبروں کے اندر آتا ہے، وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ تو وہ واقعہ بھی اسی طریقے سے ہماری پوری ٹیم نے اس کے اوپر کام کیا تھا، اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور بعد میں پھر پوری قوم اس کے اندر شامل ہو گئی تھی، پورا الیکٹرانک میڈیا شامل ہو گیا تھا، پرنٹ میڈیا شامل ہو گیا تھا، اور وہ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا ایک بڑا ایشو بن گیا تھا۔ اور اس کے اوپر تو پھر اس کے اوپر پولیس نے بھی کام کیا، حکومت بھی سیریس ہوئی، اور اس قاتل کو پکڑا بھی گیا، اور اس کو پرائرٹی کے اوپر اس کا کیس سن کے اس کو سزائے موت بھی دی گئی۔ تو وہ واقعہ ختم ہو گیا، اس کی سزا ہو گئی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس واقعے سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں۔ اس کے بعد زندہ قومیں جو ہوتی ہیں، اگر ان کے اندر ایک واقعہ ایسا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی وہ پلاننگ کرتی ہیں، اس کے اوپر تھنک ٹینکس بیٹھتے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان آنے والے واقعات کو ان کا تدارک کیسے کیا جائے اور ان کو کیسے روکا جائے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ واقعے کی حد تک تو گورنمنٹ نے بھی سیریس لیا، ایجنسیز نے بھی سیریس لیا، اور اس کو اپنے منطقی انجام تک قاتل کو پہنچایا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر ورکنگ رک گئی اور اس کے اوپر پلاننگ رک گئی، اور کوئی اس کے اوپر اقدامات نہیں ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو آج 2-3-4 سال ہو چکے ہیں، 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد یک کے بعد دیگرے ایسے سینکڑوں واقعات اس کے بعد بھی رونما ہو چکے ہیں۔ جو کچھ واقعات میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوئے، ہائی لائٹس میں آئے، اور کچھ ایسے تھے جو ہیڈنگز میں نہیں آ سکے، اور بس وہ علاقائی معاملہ ہی رہا اور وہ اس کے اوپر دب گئے، اور وہ واقعہ ختم ہو گیا، لے دے ہو گئی، یا ان کو پریشرائز کر دیا گیا، یہ ختم ہو گیا۔ اور ایسے سینکڑوں واقعات اب تک ہو چکے ہیں، اور یہ دو واقعات اتنے اندوناک ہیں، اتنے دردناک ہیں، اتنے رلا دینے والے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے، جو بچیوں والا ہے، جس کے بچے ہیں، وہ اس درد کو، تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہ سب ہو کہاں رہا ہے؟ نام نہاد جو ریاست مدینہ کا نام لینے والی گورنمنٹ کے دور کے اندر ہو رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اس واقعے سے اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ آپ کو 2 سال ہو چکے آئے ہوئے، آپ نے ٹائٹل اس ملک کو ریاست مدینہ کا دیا تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اور یہ ایسے سٹیپس ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے سٹیپس ہیں جس کے لیے آپ کو سالوں نہیں چاہیے، وہ ایسے فوری ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ اور یہ واقعات میں اب بھی بتا رہا ہوں، یہ اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے اگر اس کے تدارک کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ اور اس کا تدارک صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو فوری طور پر سزا دی جائے، یہ ایک عمل ہے، اور یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کا واقعہ ان کو پکڑے، ان کو فوری طور پہ سستا انصاف دیں، گورنمنٹ اس کو پرسیو کرے، اور ان لوگوں کو پرائرٹی کے اوپر ان کیسز کو رکھ کے ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ حل ہے، ایک حل ہے، لیکن یہ اس کا فائنل الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے۔ جب اس کی الٹیمیٹ سولوشن کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کو کچھ اور اقدامات بھی کرنے پڑیں گے جو اس کی روٹ کاز ہیں۔ آپ کو اس کی بیسکس میں جانا پڑے گا، اس کے فنڈامنٹلز میں جانا پڑے گا کہ اس کی روٹ کاز کیا ہیں، یہ اس طرح کے واقعات ہوتے کیوں ہیں۔ کچھ سائیکالوجسٹ کے پاس آپ کو بیٹھنا پڑے گا، کچھ پروفیشنلز کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان سے جاننا پڑے گا کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں۔ یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہے، اور اس کے تمام وہ راستے، تمام وہ روٹ کازز جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، ان سب کو کل کرنا ہوگا، ان ریزنز کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اس میں سب سے بڑا جو روٹ کاز اس کا ہے وہ آپ کا میڈیا ہے۔ آپ آج تک میڈیا کو لگام نہیں ڈال سکے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ آپ کا میڈیا پرائیویسی کے نام کے اوپر، انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر وہ کیا کچھ ہے جو نہیں دکھا رہا۔
جس سے کسی بھی شخص کے ایموشنز جو ہیں وہ بھڑکانے کے اندر وہ ٹولز کے طور پہ یوز ہوتا ہے. وہ کون سی ایسی غلط چیز ہے جو میڈیا کے اوپر ایکسپلور نہیں ہو رہی؟ آپ نے اس کو کنٹرول کیا؟ تو آپ کا جواب ہوگا نو، آپ نہیں کیا. کیوں؟ تو کہیں گے انٹرٹینمنٹ ہے، دیٹ از انٹرٹینمنٹ. یس. اور آپ ریاست مدینہ کے حکمران ہیں، آپ ایک گورنمنٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ ایک ملک کو گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ بلیوڈ کیا بلا ہوتی ہے. یو ڈونٹ نو اباؤٹ دس. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ بیگو لائف کیا ہے. یو ڈونٹ نو. آپ نے ہلکا سا قدم اٹھایا، سٹیپ لیا، اور ساتھ ہی آپ کی ڈیل ہوئی اور آپ نے ان کو دوبارہ اوپن کر دیا. اور یہ سب ہمارے ملک میں چل رہا ہے. اور کیا ہے، میں اب اس کی ڈیٹیلز میں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا، کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی پریچنگز کروں اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کیا ہے. لیکن جن کو میں بتانا چاہ رہا ہوں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، اور یہ کتنا بڑا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہمارے اس ملک کے اندر. اور ہماری حکومت براہ راست اس کے اندر ذمہ دار ہے. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ نہیں کر سکتی کہ ہمارا اس سے کیا تعلق. آپ بھی کہتا تعلق ہے. اگر آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ ان چیزوں کو ان کو لگام نہیں دے سکتے، تو پھر حکومت چھوڑ دیں. آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک واقعہ تھا، 2 دن میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوگا، آنسو آئیں گے، بندہ پکڑا گیا، اریسٹ ہو گیا، سزا ہو گئی، تو اس کے بعد یہ کام ختم ہو جائے گا، تو سوری، ایسا نہیں ہوگا. جب تک اس کی روٹ کاز کو ختم نہیں کریں گے، اس کے جو بیس بن رہی ہے ان تمام واقعات کی، اس کو کل نہیں کریں گے، تو صرف سزائیں. آپ تو سزائیں بھی نہیں دے سکتے، آپ پہ کیا غلط کریں گے؟ آپ کے دور کے اندر تو سزائیں بھی آج تک نہیں ملی. کتنے ایسے کیسز رپورٹ ہوئی، FIRs مجھے بتائیں نا، ان کو پرائرٹی پہ سنو گے اور اس کے اوپر ان کو سزائے موت ہوئی ہو یا ان کی جو بھی سزا بنتی تھی ہوئی ہو، تو سب لانگ پروسیس ہوتا ہے. ڈال دیتے ہیں اس کو پروسیس میں، بس پھر وہ اپنی مقدر ہے کہ اگر کسی کے اندر اتنا دم ہوا، وہ کیس لڑنے کے قابل ہوا تو لڑ لے گا، نہیں تو آؤٹ. تو لہٰذا میں حکومت وقت سے یہ بڑی دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے نام لیے اور یہ جو اس طرح کی چیزیں میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر اس طرح کی ایپس اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے، اس کو فوری کنٹرول کریں. یہ روٹ کاز بن رہے ہیں ان تمام کیسز کی اور ان تمام حادثات اور واقعات کی. ان کو لگام دینا، ان کو کنٹرول کرنا، یہ صرف اور صرف آپ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. عمران خان صاحب، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. آپ خود کہتے تھے کہ اگر کسی کو مجرم کو اس کا خون کو اس کا قاتل نہیں ملے گا تو اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی. آج آئے نا، آپ ذمہ دار ہیں نا، آپ لیں ذمہ داری ان دونوں واقعات کی جو پچھلے 1 ویک کے اندر ہوئی ہیں. اس کی ذمہ داری لیں اور ان کو سزائیں خود دیں، اور خود اپنے آپ کو بھی سزا اپنی سجیسٹ کریں کہ آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے کہ آپ کے دور میں یہ واقعات ہوئی ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے. تو خدا را اس کے اوپر کام کریں. اور یہ جو اس طرح کا چیزیں جو سپریڈ ہو رہی ہیں اور جو ان چیزوں کو موبلائز کر رہی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں اس طرح کے اقدام اٹھانے کے اندر، اور یہ ڈارک ویب نامی چیزیں اور یہ سب چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ کے اداروں کو، PTA کو سب پتہ ہے، لیکن قدم کوئی نہیں اٹھاتا چونکہ سب کی ڈیل ہو جاتی ہے. ایک لیول تک جاتے ہیں، ڈیل ہو جاتی ہے، پھر چپ ہو جاتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ ایکشن لے گی اور نہ صرف ان لوگوں کو سزا دے گی جن لوگوں نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام روٹ کازز کو بھی ختم کرنے کے اوپر اقدامات کیے جائیں گے. آپ کو سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.